بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا تو اسے بولا کہ چلو تمہیں تمہاری امی کے ہاں چھوڑ دیتا، اکیلی کیا کرو گی، گھر میں ہو بھی ڈرپوک۔ تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ماں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، ماں بابا سین میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچار اور چٹنی کے ساتھ۔ سلام دعا کے بعد اس نے خیریت سے پوچھا، ابا آپ تو اچار چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، آج کیوں؟ ابا نے نوالا لیتے ہوئے بولا، پتر کدی کدی کھا لینی چاہیے، مزے دی ہوندی، مینوں تے ہون پتہ لگا تینوں تنگ کردا سی۔ اس نے ابا کی آنکھوں میں بے بسی بھانپ لی تھی۔ اتنے میں بھابھی سین میں آتی، ملتے ہی پوچھتی، رہنے آئی ہو؟ وہ خوشی سے بولتی، جی بھابھی، اسد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، بیٹھو تمہارے لیے کوئی چائے پانی لاتی۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹ کر کہتی کہ بھابھی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اور بھابھی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں باہر سنائی دی، تمہاری بہنیں بیعت تو دی ہیں لیکن اماں ابا کی چوکھٹ نہ چھوڑی، جب جس کا دل کرتا منہ اٹھا کے بچوں سمیت چلی آتی۔ بھابھی کی آواز آتی ہے، کرما والی ہے تیرا کیا کھاتی ہے، یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائیں گی؟ بھابھی بس مجھ سے نہیں ہوتی تمہارے خاندان کی خدمت، ماں باپ کو کھانا دے دیتی، یہی احسان سمجھو۔ اس کو تو جسم جیسے وہیں سن ہو گیا ہو، اور آواز حلق میں دب گئی اور الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون پہ بات کرتی باہر نکلی، اچھا امی آپ لوگ آئے ہیں، گاؤں سے پہلے بتا دیتے تو میں امی کی طرف آتی ہی نہ، چلیں آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی واپس آ رہی۔ آپ ایسا کریں ساتھ رابی آپی کے گھر بیٹھیں تھوڑی دیر۔ امی ابا بھی حیران ہوتے ہوئے کہتی، پتر ایک ہی گل ہوئی، تو ہی بولی ابا جی اسد کی اماں آئی تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ، ابھی اجازت دیں۔ اپنے آنسوں کو حلق میں اتارتے ہوئے دونوں سے ملتی تو بابل کا گھر پھلانگ آتی۔ واپسی پہ ایک قدم ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو بہتی چلی گئی جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ اسے پھر وہ بات یاد آئی، فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیائی جائیں مڑتی نہیں ہیں۔ بے شک میکے ماں باپ سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں۔ رات کھانے میں اسے نمک زیادہ لگ رہا تھا جبکہ وہ نمک اس کے حلق میں اترتے آنسوں کا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پیاری سی اور کہانی میں۔